بابائے قوم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، لیکن 70 سال ہوئے اس شاہرگ کو بھارت اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا کر پاکستان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گو کہ بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ ثابت کرنے میں آج تک ناکام رہا ہے، لیکن یہ ناکامی اسے کشمیریوں پر بے دریغ مظالم سے روک نہیں سکی۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کا بچہ بچہ لفظ کشمیر سے واقف ہوا کرتا تھا۔ روزانہ رات کو پی ٹی وی کے خبرنامے میں کشمیر کی صورتحال پر خصوصی رپورٹ دکھائی جاتی تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں حقیقت و برادریت کی جدوجہد کی کامیابی کے لیے اور جب کشمیر میں کوئی تحریک آزادی کا مجاہد شہید ہوتا تھا تو اس کا غم پاکستان میں برابر منایا جاتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کشمیر آزاد ہوتا، میڈیا آزاد ہو گیا۔ چن چن کر ایسے چہروں کو ٹی وی اور اخبارات کی زینت بنایا گیا جن کا کام پاکستانیوں کے دلوں سے کشمیر کو نکالنا تھا۔ یہ لوگ بڑی تندہی اور مستقل مزاجی کے ساتھ پاکستانی عوام کی برین واشنگ کرنے لگے۔ یہ کہنے لگے کہ کشمیر تو بھارت اور پاکستان دونوں سے آزادی چاہتا ہے۔ آپ اگر بھارت کے ساتھ تعلقات اچھا کرنا چاہتے ہیں تو کشمیر کو بھول جائیے کہ کشمیر جنگ کے ذریعے حاصل نہیں آپ کر سکتے، اور اب 70 سال ہو گئے، لہٰذا کشمیر کا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ تو یہ تو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہی صحافتی طوائفوں میں 2 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کشمیر میں جاری حالیہ بھارتی مظالم کو نظر انداز کر کے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ دی نیشن اخبار میں 12 جولائی کو چھپنے والے اس آرٹیکل ایدھی اینڈ وانی کی مصنف ماروی سرمد ہے، جس کے کریڈٹ پر پاکستان کی جڑیں کاٹنے اور ہندوستان کے موقف کی تائید کرنے کے سوا اور کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ I do not stand for two nation theory. اور دوسری عورت رمیزہ نظامی ہے، جو دی نیشن اخبار کی ایڈیٹر ہے اور جس کی ایما پر ماروی سرمد نے یہ زہر اگلا ہے۔ رمیزہ نظامی اور ماروی سرمد کے مطابق کشمیر کی تحریک آزادی کا ہیرو برہان وانی ایک دہشت گرد تھا۔ وہ 21-22 سال کا لڑکا جس کے جنازے میں تقریباً 2 لاکھ افراد نے شرکت کی، وہ دہشت گرد تھا۔ وہ لڑکا جس کی شہادت پر ہر آنکھ اشک بار ہوئی، وہ دہشت گرد تھا۔ وہ لڑکا جس کی شہادت پر مغربی اخباروں میں سرخیاں لگیں، وہ دہشت گرد تھا۔ وہ لڑکا جو کشمیر میں بھارتی مظالم کے آگے چٹان بن گیا، وہ دہشت گرد تھا۔ دی نیشن اخبار جو کہ نیم حکیموں کا ایک ٹولہ بن چکا ہے، اس کے آرٹیکل کے مطابق دہشت گردی کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی کوئی ایک مخصوص ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اس منطق کے مطابق رمیزہ نظامی اور ماروی سرمد کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ دنیا میں آزادی کی بھی کہیں کوئی خاص ڈیفینیشن موجود ہے؟ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے تحریک آزادی چلائی، جس کے نتیجے میں تم آج پاکستان میں بیٹھی روزی روٹی کما رہی ہو، کیا وہ سب تحریک آزادی کے پروانے بھی دہشت گرد تھے؟ Carrying their few possessions, they flee from savagery and butchery that has never been exceeded even in India's stormy history. 1 million people become refugees overnight. کیا رمیزہ نظامی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ بھارت آہستہ آہستہ کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیاں لا رہا ہے تاکہ وہاں ہندوؤں کی آبادی مسلمانوں کی آبادی سے زیادہ ہو جائے، اور کل کو اگر اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل کر کے کشمیر میں ریفرینڈم کروا بھی لیا جائے تو ساری ہندو آبادی بھارت کے حق میں ووٹ دے دے اور یوں کشمیر قانوناً بھارت کا حصہ بن جائے؟ بھارت کی یہی پالیسی ہے کہ یہاں بھی اسرائیل کی طرح جموں کشمیر میں یہاں کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو بدلا جائے۔ بڑی خوبصورتی سے رمیزہ نظامی نے اپنے اخبار کے ذریعے گھوڑوں اور گدھوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا، لیکن رمیزہ نظامی کو شاید کچھ بنیادی حقیقتوں کا نہیں پتا۔ خیر کوئی بات نہیں، آج کل ان سب اخبار والوں اور نام نہاد اینکروں کی علمی قابلیت سارے پاکستان کو پتہ ہی ہے۔ رمیزہ نظامی غور سے سنو، برہان وانی ایک 22 سال کا لڑکا تھا۔ وہ صرف 10 یا 11 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ اس نے ایسی کون سی ڈائریاں لکھی تھی جو صرف تمہارے اور ماروی سرمد کے ہاتھ لگ گئیں؟ وہ تو سوشل میڈیا پر کشمیر کی آزادی کے لیے پوسٹر بنایا کرتا تھا۔ اس نے کب کسی عالمی جہاد کی بات کی تھی؟ اس کی جنگ تو صرف بھارت کے کشمیر پر غیر قانونی تسلط کے خلاف تھی، لیکن تم لوگوں نے اپنے آقاؤں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گلوبل جہاد کا لفظ اس کے ساتھ منسوب کر دیا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ آج کل ایسے الفاظ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت اچھے پیسوں میں بکتے ہیں۔ برہان وانی کشمیر کی آزادی کا پہلا شہید نہیں ہے،
لیکن وہ تحریک آزادی پر کتنا گہرا اثر مرتب کر گیا ہے، تمہارا اس کے خلاف جھوٹ اور پروپیگینڈا ہی اس بات کی گہرائی ناپنے کے لیے کافی ہے۔ وانی 21ویں صدی کی تحریک آزادی کا ایک آئیکن ہے۔ اس نے اسی سوشل میڈیا پر اپنی آزادی کی جنگ لڑی جس پر تم کشمیر کے خلاف اپنی جنگ لڑ رہی ہو۔ وانی ایک تحریک کا نام بن چکا ہے۔ یہ تحریک اب ختم نہیں ہو سکتی۔ مقبوضہ کشمیر کے ہر گھر میں ایک وانی تیار بیٹھا ہے۔ آج نہیں تو کل کشمیر تو آزاد ہو ہی جائے گا، لیکن رمیزہ نظامی نے اپنے باپ اور چچا کی روحوں کو جس قدر شرمندہ کیا ہے، اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ رمیزہ کے والد مجید نظامی اور چچا حمید نظامی محب وطن پاکستانی اور پروفیشنل صحافی تھے۔ آج بھی پاکستان میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دی نیشن اخبار اب متی اللہ جان، رمیزہ نظامی اور ماروی سرمد جیسے ہم جنس پرستوں کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے، جہاں بےہودگی، جھوٹ اور پروپیگنڈے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔